السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صوبیہ یاسمین ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجن ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پلاسٹک سرجری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پروگرام کی ایسوسیٹ پروگرام ڈائریکٹر بھی ہوں۔ میں نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا اور اس کے بعد FCPS پلاسٹک سرجری میں کرنے کے بعد ہینڈ اینڈ اپر لم سرجری میں UK سے فیلوشپ کی۔ اسی دوران میں نے FRCS پلاسٹک سرجری میں کمپلیٹ کیا اور ساتھ ساتھ ڈپلومہ ان ہینڈ سرجری فرام یورپین بورڈ بھی کمپلیٹ کیا۔ کرنٹلی میں آغا خان یونیورسٹی میں تقریباً 1.5 ایئر سے اپوائنٹڈ ہوں۔ اس کے علاوہ میں AHA سرٹیفائڈ BLS انسٹرکٹر بھی ہوں اور ریسنٹلی MRCS ایگزامنر کے طور پر بھی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ MBBS کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 چوائس ہوتی ہیں، یا تو فزیشین بننا ہے یا سرجن بننا ہے۔ دوسرے بھی آپشن ہے لیکن براڈلی یہ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میڈیسن کچھ زیادہ ایکسائٹنگ نہیں لگتی تھی، سرجنس لائف بڑی اٹریکٹ کرتی تھی، تو یہ سوچا کہ سرجری کی طرف جائیں گے۔ کافی میرے سینئرز نے جو مینٹور سے ریکمینڈ کرنا شروع کیا کہ آپ کو پلاسٹک سرجری کی طرف جانا چاہیے، یو ہیو ویری فائن اسکلز، یو ڈو یور سرجری وتھ نیٹ اینڈ کلین آؤٹ کمس۔ تو اس وقت مجھے تھوڑا خیال آیا، لیکن جب میں نے خود پلاسٹک سرجری کی روٹیشن کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دس از سم اسپیشلٹی وچ از کلوزر ٹو مائی پرسنالٹی۔ یہ ایک انتہائی کامن مسکنسیپشن ہے کہ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ صرف کاسمیٹک سرجری ہے، یا پھر وہ ڈراموں کی طرح ہے کہ آپ آئیں گے اور کچھ بھی ہوا ہو اور آپ بالکل برانڈ نیو ہو کر باہر چلے جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پلاسٹک سرجری اگر میں بتانا چاہوں تو بڑی واسٹ فیلڈ ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہیں براڈلی، ریکنسٹرکٹیو اینڈ کاسمیٹک سرجری۔ ریکنسٹرکٹیو سرجری میں ہمارے پاس اس طرح کی ساری سرجریز ہوتی ہیں جیسے ٹراما کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی ساخت کے مسائل، اسکن کے کینسر، اس کے مختلف امراض، ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں، ان کی کریکشن کرنے کا عمل۔ اس کے علاوہ پیدائشی بناوٹی مسائل جیسے کہ کٹے ہونٹ، تالو، ان کا آپریشن، ہاتھ کی انگلیاں جڑی ہوئی ہونا، کان یا جسم کے کسی بھی اعضاء کا پیدائشی طور پہ موجود نہ ہونا، تو اس کی ریکریشن، اس کو دوبارہ سے بنانے کا پروسیس، برنس۔ اس کے علاوہ کینسر کے بعد بریسٹ کینسر جس طرح ہوتے ہیں اس کی میں اگر چھاتی نکال دی جائے تو اس کو دوبارہ بنانے کا عمل۔ ہاتھ کی سرجری جو کہ میرا ایک خاص انٹرسٹ بھی ہے، اس میں جب انجری کے بعد یا چوٹ لگنے کے بعد پٹھوں کو کٹ جاتے ہیں یا نروز کٹ جاتی ہیں، خون کی نالیاں کٹ جاتی ہیں، ان کو جوڑنا، ہاتھ کے فریکچرز، خاص طور پہ ری پلانٹیشن جس میں ہاتھ یا انگلیاں کٹ کر الگ ہو جائیں تو ان کو واپس مائکرو ویسکولر سرجری کے ذریعے جوڑنا، یہ سب شامل ہیں۔ ری پلانٹیشن ہم خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھتے ہیں جب مس ہینڈلنگ ہوتی ہے شارپس کی، نائف کی، تو یہ کیسز ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ یا کاسمیٹک پارٹ بھی ایک واسٹ فیلڈ ہے اس کی۔ کاسمیٹک میں بہت ساری سرجریز ہیں جیسے ٹمی ٹرک، لائپوسکشن، جسم سے زائد چربی کو نکال کر جسم کو شیپ میں واپس لانا، فیس کی سرجری جس میں اسکن کو کھینچ کر واپس لگانا ٹائٹ کرنے کے لیے تاکہ ایک یوتھفل اپیئرنس آ سکے، ناک کی شیپ کو بہتر کرنا، آنکھوں کی شیپ، ایکسٹرا کھال یا جلد لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کو بہتر کرنا، تو یہ ساری چیزیں کاسمیٹک سرجری میں شامل ہیں۔ بوٹوکس، فیلرز، فیٹ گرافٹنگ یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہیں جو کہ بغیر آپریشن، بغیر ایڈمٹ کیے، سن کر کے انیستھیزیا جنرل دیے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ پیشنٹ تھا جو کسائی تھے بائی پروفیشن، اور گوشت کاٹنے کے دوران جو گوشت کاٹنے والی بڑی نائف ہوتی ہے اس سے انہوں نے اپنا ہی ہاتھ کاٹ لیا تھا، تو رسٹ سے بالکل ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا تھا۔ جب ہمارے پاس آئے تو پیشنٹ تو کافی ڈیواسٹیٹڈ تھے کہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس کو کامیاب ہوئے واپس لگانے میں، اس کا ہاتھ واپس جوڑنے میں اور اس کو فنکشن واپس دینے میں۔ تو جب کچھ مہینوں بعد ساری ریکوری کے بعد وہ when he was moving his hand and he was very grateful that he can use his hand again، تو وہ ایک چیز تھی جس سے مینٹل سیٹسفیکشن جو ملی وہ آئی تھنک دیٹ واز انمیچڈ، کہ یو آر میکنگ اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان سم ونز لائف، سم ونز فنکشن، جو کہ اس کی ساری زندگی کے لیے اہم ہے۔ مجھے شوق ہے، بچپن سے ہی شوق ہے، میں نے کہیں فارمل ٹریننگ تو نہیں کی لیکن اسکیچنگ کا، کیلیگرافی کا اور پینٹنگ کا مجھے شوق ہے، ہینڈی کرافٹس، آرٹ ورک اس کا بھی شوق رہا ہے، تو ہاتھ سے چیزیں بنانے کا، خود سے کریٹ کرنے کا یہ شوق ہمیشہ سے تھا۔
تو اس بیزی روٹین کے ساتھ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کو ٹائم دیتے رہوں. اس کے علاوہ فارغ وقت میں کوشش کرتی ہوں فیملی کو ٹائم دوں، اپنے فرینڈس کو ٹائم دوں، دوستوں کے ساتھ باہر ڈائن آؤٹ کرنا، سوشلائز کرنا، وہ مجھے کافی پسند ہے. اس کے علاوہ ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے. جب موقع ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہیں نہ کہیں ٹریول کروں، اور اس دوران فوٹوگرافی بھی کافی حد تک کرتی ہوں. تو ہم شروع کرتے ہیں برن سے. اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے کو برنز ہوتا ہے تو گھریلو ٹوٹکے کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ لگا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، 10 طرح کی چیزیں ہیں جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں. اگر برن ہوا ہے تو اس کو ٹیپ واٹر کے نیچے رکھ کر پانی ڈالتے رہیں کافی دیر تک، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ امیجیٹلی ہاسپٹل لے کر آئیں. ہم یہاں پر برنس کا علاج بھی کرتے ہیں، تو آپ یہاں بھی لا سکتے ہیں. دوسرے کراچی میں برنس سینٹر بھی ہیں، وہاں لے کے جائیں. لیکن گھر وہ اوپر کچھ ٹوٹکے کرنے سے بہتر ہے کہ ایک اسپیشلائز کیئر کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کو پیدائشی طور پر کوئی نقص ہے، تو انتظار کرنے کے بجائے کہ یہ بڑا ہوگا اس وقت کچھ علاج کروائیں گے، ہمیشہ اسی پیریڈ میں جب وہ پیدائش کا عمل ہوا ہے اس کے بعد ڈسچارج سے پہلے کوشش کریں کہ ایک پلاسٹک سرجن سے کنسلٹ ضرور کر لیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ ہو ٹائم لائن کیا ہے ان چیزوں کی، کب کس چیز کو آپریٹ کرنا ہے، کن چیزوں کے لیے. کچھ چیزیں اسپیسیفک ہوتی ہیں، جیسے کٹے ہوٹ تالو کے لیے آپریشن تو ہم 3 مہینے کی عمر کے بعد شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی مولڈنگ اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. اس پہ خاص قسم کے بریسز لگاتے ہیں تاکہ جو بھی اعضاء ہیں ایک دوسرے سے دور ہوئے ہوئے ہیں کٹ کے، وہ قریب آ سکیں، جو کہ سرجری میں بھی اور آؤٹ کم میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈے 1 سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انیشیل ہی کنسلٹ کر لیا جائے تاکہ آپ بھی مطمئن ہوں اور آپ کے بچے کو بھی بیسٹ چیز مل سکے.